السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی ایس مغل اسلامک سے، اور آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ایمان افروز اور سبق آموز کہانی لے کر آیا ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گی بلکہ آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر دے گی۔ یہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی حکمت اور بادشاہت کا قصہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایسی سلطنت عطا کی جس کی مثال نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ یہ کہانی ہمیں صبر، شکر، انصاف، عاجزی اور اللہ پر کامل ایمان کا درس دیتی ہے۔ آئیے اس عظیم نبی کے زندگی کے عام واقعات کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی تربیت۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور ایک کامیاب حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ صرف بادشاہی کے آداب سکھائے بلکہ اللہ کا خوف، عدل، علم اور حکمت بھی عطا کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ ان کی گفتگو میں پختگی اور فیصلوں میں گہرائی نظر آتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو آدمی ایک تنازع لے کر آئے۔ ایک شخص کی کھیتی کو دوسرے کے جانوروں نے نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جانور اس شخص کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جس کی کھیتی تباہ ہوئی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام، جو اس وقت کم عمر تھے، نے عرض کیا، ابا جان، بہتر فیصلہ یہ ہوگا کہ جانور کچھ عرصے کے لیے اس شخص کو دے دیے جائیں تاکہ وہ ان کا دودھ، اون اور محنت سے فائدہ اٹھا سکے، اور اس دوران کھیتی والے کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ جب کھیت دوبارہ اگ آ جائیں تو جانور اصل مالک کو واپس کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ پسند فرمایا۔ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی کم عمری میں ہی حکمت کی علامت تھی۔ بادشاہت کا عطا ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائیں، لیکن یہ کوئی عام بادشاہت نہ تھی۔ اللہ نے ان کو وہ سب کچھ دیا جو کسی انسان کے لیے ممکن ہو۔ پرندے، جانور، جنات، ہوائیں سب ان کے تابع کر دی گئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلمان کو ایسی بادشاہت دی جو اس کے بعد کسی کو نہ ملی۔ پرندوں اور جانوروں کی زبان کا علم۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا۔ وہ چیونٹی کی بات بھی سن لیتے اور پرندوں کی گفتگو بھی سمجھ لیتے۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ قریب ہی چیونٹیوں کا بسیرا تھا۔ ایک چیونٹی نے دوسری کو کہا، جلدی اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں سلمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور وہ بے خبر ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں مخلوق کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی اور انہیں عدل و انصاف کرنے والا بنایا۔ جنات اور ہوا پر کنٹرول۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات پر بھی قابو حاصل تھا۔ وہ جنات سے بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تعمیر کرواتے، وہ سمندر سے موتی نکالتے اور مختلف خدمات سر انجام دیتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکم سے ہوا بھی چلتی تھی جو ان کے حکم کے مطابق 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔
اور حضرت سلمان علیہ السلام ہمیشہ اس پر شکر ادا کرتے۔ ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد نامی پرندہ موجود نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور خبر لایا کہ ایک ملک سبا ہے جس کی ملکہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فوراً خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے بھیجا۔ خط میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک چھوڑنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ سبا نے خط پڑھا اور اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ آخر کار وہ حضرت سلمان علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جنات کے ذریعے اپنے محل میں منگوا لیا۔ جب ملکہ سبا آئی اور دیکھا کہ اس کا تخت یہاں ہے تو اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کسی عام بادشاہ کا کام نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ ملکہ سبا نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی پوری زندگی میں عاجزی، انصاف، شکر گزاری اور صبر کی روشن مثالیں ملتی ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت اور بے پناہ طاقت کے باوجود وہ کبھی غرور میں مبتلا نہ ہوئے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے اور اپنی طاقت کو اللہ کی نعمت سمجھتے۔ وفات۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ وہ ایک دن اپنے محل میں عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جنات ان کے حکم کے مطابق کام کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی مگر جنات کو یہ علم نہ ہوا۔ وہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ جب عصا دیمک نے کھا ڈالا اور وہ زمین پر گر گئے تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، حتیٰ کہ جنات کو بھی نہیں۔ یہ تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی حکمت اور بادشاہت کی ایمان افروز کہانی۔ اس قصے میں ہم نے دیکھا کہ طاقت اور اختیار کے باوجود عاجزی اور شکر کتنا ضروری ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو جی ایس مغل اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔